بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ ابھی تک ہم حدود کے احکام اور مسائل میں ہی ہیں، اور آج ہمارے پاس دو حدوں کے حوالے سے مسائل اور احکام ہیں۔ ایک حد خمر ہے جس کو حد شراب بھی کہتے ہیں، اور دوسری حد ارتداد ہے، حد ردت ہے، مرتد ہونے کی سزا۔ اگرچہ ہم اس کو پہلے ذکر نہیں کر سکے، مطلب جو ہم نے حدود کے حوالے سے پڑھا تھا کہ شرعی حدود 5 ہیں، اصل میں بعض علماء اس کو مطلب الگ ایک، جیسے قصاص ایک الگ چیز ہے ایسے اس کو الگ سمجھتے ہیں، اور شراب کو حد بناتے ہیں۔ بعض شراب کو تعزیر سمجھتے ہیں اور ارتداد کو یا مرتد ہونے کو سزا سمجھتے ہیں، حد سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس اعتبار سے بعض نے شراب کی جگہ پہ حد ارتداد کو شامل کیا ہے، مرتد ہونے کی سزا کو، اور بعض نے جو ہے اس کو الگ ذکر کیا ہے اور شراب کی جو حد ہے اس کو ان حدود کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ المہم اگر اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو اس طرح یہ 6 قسمیں بن جائیں۔ اگر مرتد ہونے کی سزا کو بھی، حد کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے تو اس طرح یہ ٹوٹل 6 بن جائیں گی شراب سمیت۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بعض علماء شراب کو حد نہیں سمجھتے بلکہ تعزیر سمجھتے ہیں۔ بعض علماء شراب کو حد نہیں بلکہ تعزیر سمجھتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ آغاز میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو کہتے تھے جوتے مارو۔ مثلا جو شراب پیتا تھا ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو کہتے اس کو جوتے مارو، چھڑیاں مارو، اور 40 جوتے اور چھڑیاں مار کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ آغاز میں تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام 40 کوڑے لگواتے تھے۔ ابو بکر نے بھی یہی اسی پہ عمل کیا رضی اللہ عنہ نے، امیر المومنین حضرت عمر نے بھی اسی پر عمل کیا، اور حضرت عثمان نے بھی اسی پر عمل کیا، حضرت علی نے بھی، خلفاء نے بھی اس پر عمل کیا، جیسے کہ انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آج ہمارے پاس سب سے پہلے جو 5ویں حد ہے وہ حد شراب ہے۔ سب سے پہلے خمر کی تعریف لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے، اور اس کے بعد اس کا حکم اور اس کے نقصانات، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو خمر کی تعریف لغوی اعتبار سے، خمر کا معنی ہوتا ہے ڈانپنا، اور اسی سے عورت کے دوپٹے کو بھی عربی میں خمار کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ عورت کے سر اور جسم کو ڈانپ لیتا ہے۔ خمار ڈانپنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ شراب انسانی عقل کو ڈانپ لیتی ہے، اس وجہ سے اسے خمر کہا جاتا ہے۔ اور خمر کل ما خامرہ، ہر چیز جو ڈانپ لے اسے خمر کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں جب خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈانپ لے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے میں یہ اختلاف ذکر کروں گا کہ احناف اور جمہور کے درمیان اس مسئلے میں کیا اختلاف ہے، اگرچہ یہاں نوٹس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں بطور فائدے کے انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا کہ جمہور کا اس میں کیا اختلاف ہے اس مسئلے میں۔ تو اصطلاحی اعتبار سے ہر اس چیز کو خمر کہا جاتا ہے جو عقل کو ڈانپ لے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، مقدار کا تعین نہیں کیا جائے گا، بغیر مقدار کو دیکھے وہ حرام ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا والخمر ما خامر العقل، اور شراب جو ہے وہ ہر چیز ہے جو عقل کو ڈانپ لے، یعنی ہر وہ چیز جو عقل کو ڈانپ لے وہ شراب ہے، یعنی شراب کی حرمت کی طرح ہے، شراب کی طرح ہے، یہ شراب کے حکم میں ہے۔ شراب کی حرمت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، پہلے بھی شاید جب ہم نے کھانوں کا ذکر کیا، حلال و حرام کی بات کی، تو وہاں بھی میں نے اس موضوع پر تفصیل سے بات کی تھی، اور اس کی حرمت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی۔ اور اسی طرح جب ہم نے الہات پڑھا تھا تو تب بھی وہاں بھی شراب کی جب نقصانات کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو تب بھی میں نے اس پر بات کی تھی۔ تو شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے۔ ام الخبائث کا مطلب تمام برائیوں کی ماں اور اصل ہے اور جڑ ہے، چونکہ شراب پینے کے بعد انسان کئی جرائم کرتا ہے، یہ ایک جرم کے پیچھے کئی جرائم جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں۔ تو اس کا پینا، اس کا بیچنا، اس کا بنانا، اس کا خریدنا اور کسی بھی طرح کا اس کا لین دین کرنا یہ حرام ہے۔ مدد کرنا پینے والوں کی یا ان کو مطلب کہ مہیا کرنا، یہ کسی بھی طرح ان کا تعامل یہ حرام ہے۔ شراب آدمی کی عقل کو ڈانپ لیتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسی وجہ سے اسے خمر کہا جاتا ہے۔
جس سے وہ ایسے کام کرتا ہے جو بدن، روح، مال، اولاد، عزت، شرف، فرد، معاشرہ سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور شراب سے بلڈ پریشر، پینے والے کی اولاد میں جنون، یہ بڑا انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ شراب پینے والے کی اولاد میں جنون اور بے وقوفی عام ہو جاتی ہے۔ بعض بچے پاگل پیدا ہوتے ہیں، بعض بچے مطلب بے وقوف سے ہوتے ہیں، اور یہ اثر اولاد پہ بھی جاتا ہے میڈیکلی طور پہ، یعنی ان بچوں کے اندر جنون، بے وقوفی جیسی بیماریاں جنم لیتی۔ شراب سے عداوت پیدا ہوتی ہے، آپس میں حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے، نماز سے دور کر دیتی ہے، ذکر الہی سے غافل کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ابن قیم نے بے شمار اس کے نقصانات ذکر کیے ہیں، اور میں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑا نقصان اور کوئی بھی نہ ہو تو ایک اس کا نقصان یہ کم نہیں کہ انسان عقل مندوں کی صف سے نکل کے جہازوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ انسان عقل مند انسانوں کی صف سے نکل کر جہاز جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، یا آپ باٹی پہ چلے جائیں نا تو وہاں بہت سارے ڈرگز استعمال کرنے والے نشئی جہازوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے جہاز کھڑے ہوتے ہیں نا ایئرپورٹوں پہ، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں سارے لینڈ ہو کے سارے۔ تو یہ اصل میں انسان کو عقل مندوں کی صف سے نکال کے بے وقوفوں کی صف میں ملا دیتی ہے، اور انسان کو کیا ہے، یعنی جب تک انسان کے اوپر نشہ ہے وہ بے وقوفوں کی طرح ہے، وہ مینٹلوں کی طرح ہے۔ تو اس کا جو اچھا نام تھا، لوگ اس کو کہتے تھے جی فلاں صاحب، فلاں احمد صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، اس سے اس کو چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں فلاں نشئی، فلاں نشئی نے یہ کیا، فلاں نشئی، اس کا فلاں بیٹا نہیں جو نشئی ہے اس نے یہ کیا، یعنی لوگ بجائے اس کے اس کو کسی اچھے نام سے، اچھے لقب سے پکاریں، لوگ اس کو نشئی کہہ کر بلاتے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہے؟ اور کیا چاہیے کہ اس کے نام کے ساتھ نشئی لگ گیا ہے۔ اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں جہاز بھی کہتے ہیں، جدید اصطلاح میں ان کو جہاز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جہازوں کی طرح پھر ایک ہی جگہ سارے اکٹھے ہو کے لینڈ ہو کے، جیسے جہاز لینڈ ہوتے ہیں نا ایسے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے نقصانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس سے ڈراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے رک جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم، کہ واقع کر دے، ڈال دے تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء حسد اور بغض، فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے میں، اور اس کا یہ بھی ارادہ ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کر دے، روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رکنے والے، باز آنے والے ہو؟ تو گویا کہ اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ شراب سے روکا گیا ہے، اس کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ چونکہ زبانی آپ کہہ دو نا کسی کو کہ فلاں چیز نہ استعمال کرو، فلاں کام کی طرف نہ جاؤ، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو لوگ اتنی جلدی نہیں مانتے۔ لیکن اگر ان کو یہ بتا دیجیے کہ آپ کا یہ نقصان ہوگا تو پھر تھوڑا ان پہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اسلوب اختیار کیا کہ پہلے شراب کی قباحتیں اور جوئے کی قباحتوں کو ذکر کیا ہے، اس کے نقصانات کو ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اس کے نقصانات دشمنی پیدا کرتی ہے، بغض پیدا کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نماز سے روکتی ہے، تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو کہ اسی طرح ہی نشئی بن کے رہو گے؟ شراب کی حد لگانے کی شروط کیا ہے؟ سب سے پہلے شراب پینے کا ثبوت مل جائے، شراب پینے کا ثبوت مل جائے، اور یہ دو طرح سے ہے، یا تو اقرار سے یا دو عادل گواہوں کی گواہی سے، جیسے ہم پہلے بھی حدود کے بارے میں یہ بات کر چکے ہیں۔ یا تو خود اقرار کر لے کہ میں نے شراب پی ہے، اور ایک بار کافی ہے، ایک بار ہی کافی ہے اقرار کرنا، لیکن اگر کوئی شک ہو تو 3 بار 4 بار بھی اقرار کروایا جا سکتا ہے۔ دو عادل گواہ اگر گواہی دے دیتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے شراب پیتے دیکھا ہے، تو اس پر شراب کی حد لگے گی۔ لیکن اگر شراب اس کو پیتے تو نہیں دیکھا کسی نے، نہ کسی نے گواہی دی ہے، لیکن اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے شراب کی، تو بتائیے کہ کیا اس پہ حد لگائی جائے گی؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، یہ بھی ہم نے بہت سنا ہے، مطلب ہم کہانیاں وغیرہ پڑھتے بھی ہیں، اور اصل میں بھی ایسے ہوتا ہے، لوگ اکثر دوسرے کی مطلب مشروب کے اندر شراب ڈال دیتے ہیں اس کو نشے میں ڈالنے کے لیے، ایسا بھی بہت دفعہ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے خود اسے شراب نہ پی ہو۔ احسنتی یا حالا احسنتی، تو بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے کہ بسا اوقات آدمی غلط فہمی میں پانی سمجھ کر اس سے کلی کر لیتا ہے، یعنی پانی سمجھ کر اس کو منہ میں لگا لیتا ہے، نہیں پتا ہوتا
یا کوئی زبردستی پلا دیتا ہے کسی کو، یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. تو خالی اسمیل لانے سے آدمی پر حد نہیں لگائی جا سکتی. ہو سکتا ہے وہ غلطی سے وہ پی لی اس نے، یا اس کو کسی نے زبردستی پلا دی ہو، یا کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. جب تک گواہ موجود نہ ہو یا وہ اقرار نہ کر لے تب تک خالی منہ سے اسمیل لانے کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ حد نہیں لگائی جا سکتی. شراب پینے والا مکرہ نہ ہو، شراب پینے والا مکرہ نہ ہو یعنی مجبور نہ کیا گیا ہو. عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو. عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو. لیکن یہاں غیر مسلم جو ہیں ان پر شراب کے حوالے سے ان پر حد نہیں لگائی جائے گی. لیکن ہم نے دیگر جب حدود کی بات کی، زنا ہے، بدکاری ہے، باقی کام ہے، ان پہ ان کو حد لگائی جائے گی. لیکن جو مطلب ذمی غیر مسلم اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں ان کو اصل یہ قوانین کی پاسداری کریں، لیکن شراب پینے کی وجہ سے ان پر حد نہیں لگائی جائے گی. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ شراب وہ تو حلال سمجھتے ہیں، ان کے دین کے اندر، مذہب کے اندر تو جائز ہے، وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن یہاں بلکہ ہمارے اسلام کے اندر بھی آغاز میں جائز تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بعد میں اس کو حرام کیا گیا ہے. آغاز میں تو صحابہ کرام پیتے تھے، اور جب یہ شراب کی حرمت کی آیات نازل ہوئی تو بات ڈر گئے کہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کا کیا بنے گا. ان کے تو پیٹوں کے اندر شراب تھی، یعنی شراب پی ہوئی تھی جب وہ جنگ میں گئے. مطلب کئی لوگ ایسی بھی کیفیت احادیث کے اندر موجود ہیں، ایسے واقعات بھی. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ ان کو تعزیری سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ اگر وہ اسلامی ریاست میں شراب دوسروں کو بیچتے ہیں، اگر وہ شراب بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو اس پر پابندی لگائی جائے گی. اگر کوئی پھر بھی کرتا ہے تو اس کو تعزیری سزا دی جائے گی، لیکن ان پر شراب پینے کی حد نہیں لگائی جائے گی. واللہ عالم. شراب پینے کی حد صرف مسلمان پہ لگائی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں کے لیے وہ تو اپنے آپ کو اپنے مذہب کے اندر شراب کو حلال سمجھتے ہیں. حد شراب کیا ہے؟ حد شراب 40 کوڑے، یہ کم از کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ 80 ہے. 40 سے لے کر 80 یہ حد ہے، اور دونوں ہی سنت ہیں. لیکن اس کے مختلف لوگوں کے حالات کے اعتبار سے ہے. اگر حاکم قاضی دیکھے کہ لوگ زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں، شراب زیادہ پینا شروع ہو گئے، تو 40 سے تعداد بڑھائی بھی جا سکتی ہے، 80 تک بھی لے جائی جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کبھی پی لیتا ہے، مطلب وہ عادی نہیں ہے، تو اس کو 40 لگا دیے جائیں. تو یہ دونوں طرح سنت ہے. لہذا حد شراب 40 کوڑے ہے، اور اگر لوگوں کی کثرت اس میں واقع ہونے لگ جائے، یا شراب پینے والا عادی ہو جائے، یا شراب پینے کے ساتھ ساتھ کسی پر بہتان بازی کرے یا کوئی اور جرم کرے، تو 40 سے بڑھا کر 80 تک بھی کوڑے لگائے جا سکتے ہیں. حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے بھی واقعہ تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں کہ ولید بن عقبہ نے شراب پی لی تھی. ولید بن عقبہ نے شراب پی لی تھی. حضرت عثمان بن عفان کا دور خلافت تھا. ولید بن عقبہ جو ہے یہ بنو امیہ میں سے ہیں. اس نے شراب پی لی، اور شراب پینے کے بعد، جیسا کہ صحیح مسلم میں اسی حدیث کے اندر موجود ہے، آغاز میں شراب پینے کے بعد نماز فجر میں نشے میں تھے. اور نشے میں پتہ ہے کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھا کے کہتا ہے نشے میں، اور 2 پڑھاؤں تمہیں، یعنی 2 رکعت پڑھا کر کہنے لگا اور پڑھاؤں، یعنی 2 سے زیادہ کروں یا کافی ہیں 2. لوگوں کو شک ہو گیا کہ اس نے جو ہے وہ شراب پی ہوئی ہے. تو بہرحال 2 گواہوں نے گواہی دی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اس کو کوڑے لگاؤ. حضرت علی قاضی تھے، فیصلہ ہو اس کو کوڑے لگائے جائے. حضرت حسن کو کہا گیا کہ تم کوڑے لگاؤ. حضرت حسن کہنے لگے کہ جو خلافت کے ذمہ دار ہیں وہی اس کو کوڑے لگائیں، میں تو نہیں لگاؤں گا. ان کے دل کے اندر کوئی بات تھی، بہرحال انہوں نے انکار کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو بھتیجا تھا حضرت جعفر کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہما، جعفر حضرت علی کے بھائی ہیں، جعفر طیار، ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی صحابی ہیں، ان کو حضرت علی نے کہا کہ تم کوڑے لگاؤ ولید کو. تو ولید بن عقبہ کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے کوڑے لگانا شروع کر دیے. حضرت علی گن رہے اور وہ کوڑے لگا رہے. جب 40 پر پہنچے تو حضرت علی نے کہا رک جاؤ، اور روکنے کے بعد فرمایا جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر و ابو بکر 40. نبی کریم علیہ السلام نے، ابو بکر نے شراب میں 40 کوڑے لگوائے. وکملها عمر 80، اور عمر نے 80 کر دیے. وکل سنت، اور یہ ساری کی ساری سنت ہے. یعنی کو اگر 80 لگاتا ہے تو یہ بھی سنت ہے، 40 لگاتا ہے تو بھی سنت ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन मिन बादी अब्दु अलैहा बिन नवाजिद, कि तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लो, मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को। तो गोया के खुलफाए राशिदीन के किसी तरीके और उनके किसी हुक्म पर अमल करना नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अमल करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी कहने कि उनकी सुन्नत भी सुन्नत है। तो लिहाजा 40 ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, और हजरत अली ने आखिर में ये कहा था लेकिन मुझे पसंद 40 है, वलाकिन वहादा अहब्बु इलैया, और ये 40 कोड़े मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि अल्लाह के नबी ने 40 लगाए या लगवाए हैं। लेकिन कुल्लुन सुन्नतुन, हजरत उमर के फेल को भी बिदत नहीं कहा बल्कि मैं ये भी सुन्नत है। तो लिहाजा अगर काजी और हाकिम ये देखता है कि लोग कसरत से शराब पीने लग गए तो 40 से 80 तक भी तादाद कोड़ों की जा सकती है इस्लामी रियासत के अंदर। पहली, दूसरी और तीसरी बार शराब पीने पर कोड़े लगाए जाएंगे, और चौथी बार काजी या हाकिम के इख्तियार में है कि कैद की सजा दे या ताज़ीरन कत्ल कर दे। यानी 2 ऑप्शन मौजूद हैं काजी और हाकिम के पास। अगर चौथी बार कोई शराब पीता है तो कत्ल भी करवा सकता है और उसको कैदो बंद के अंदर भी रख सकता है। यहाँ एक बड़ा अहम पॉइंट है जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन मैं जुबानी जिक्र करता हूँ। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी जामे के अंदर, जामे तिर्मिज़ी के अंदर, जिसको हम सुनन तिर्मिज़ी भी कहते हैं, असल वो जामे है, उसके अंदर इमाम तिर्मिज़ी ने मुकदमे के अंदर ये जिक्र किया कि मैंने अपनी किताब में जितनी भी अहादीस जिक्र की हैं उन सब पे कहीं ना कहीं उलमा ने अमल किया है सिवाय 2 हदीसों के। वो 2 हदीसों पर उम्मत का अमल नहीं। हालांकि इमाम तिर्मिज़ी का ये दावा है जबकि हकीकत नहीं है। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि मेरी जामे में, सुनन में 2 हदीसें ऐसी जिस पर किसी ने अमल नहीं किया, बाकी सब पे अमल है अगरचे ज़ईफ़ ही क्यों ना हो। तो वो कौन सी 2 हदीसें हैं ये मैंने पहले भी कई दफा बताई है, बताइए जरा। हाँ, कौन बताएगा आप में से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ उम्मे हमारा। सर एक तो यही है कि यानी कि जो चौथी बार शराब पिएगा उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, और ठीक है, दूसरी मेरे जहन में नहीं है। हाँ भाई, और कोई मुकम्मल करे। तो 2 हदीसें कौन सी हैं? एक तो ये है कि जब कोई चौथी बार शराब पी ले तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, यानी उससे कत्ल करने वाली जो हदीस है कहते हैं इस पर अमल नहीं। हदीस में ये कि उसे कत्ल किया जाएगा, जब कोई चौथी बार शराब पी ले तो उसे कत्ल किया जाएगा, जबकि हदीस खुद इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं सनद के एतबार से सही है। हदीस खुद इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं सनद के एतबार से सही है लेकिन अमल नहीं। क्यों अमल नहीं? कहते हैं इसके अमल ना करने पर फुक़हा का इजमा है। हम कहते हैं इजमा का दावा है, हकीकत में इजमा नहीं है। बहुत सारे फुक़हा कत्ल करने के कायल हैं और हदीस सही सनद के साथ साबित है। इसी तरह एक दूसरी हदीस है और वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हदीस है जिस पर इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं अमल नहीं होगा, हालांकि उस पर भी अमल होता है। और वो क्या है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना में बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी बारिश के 2 नमाजों को जमा किया है, और ये हम सलातुल खौफ के अंदर पढ़ चुके हैं और नमाजों को जमा करने के मसले में हम ये पढ़ चुके हैं। मैंने वहां जिक्र किया था इमाम तिर्मिज़ी 2 हदीसों के बारे में दावा करते हैं कि उन पर अमल नहीं होगा, और तब मैंने जिक्र किया था ये कि 2 हदीसें कौन कौन सी। आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है। तो उस वक्त मैंने जिक्र किया था जब हमने नमाजों को जमा करने के अहकाम और मसाइल पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था कि बसा औकात सफर के बगैर, खौफ के बगैर, जंग के बगैर भी अपने घर के अंदर भी आदमी 2 नमाजें जमा कर सकता है मजबूरी की सूरत में, जिनमें से चंद एक मजबूरियां मैं जिक्र की थी। मसलन जैसे डॉक्टर है, वो ऑपरेट करना चाहता है मरीज का, अब ऑपरेशन थिएटर में जाना चाहता है, उसको पता है कि अगर मैं जोर की नमाज पढ़ के असर की ना पढ़ी तो मगरिब के बाद फारिग होगा। आपको पता है कि बाज जो ऑपरेशन होते हैं वो बहुत हसास होते हैं और उनके अंदर बहुत मतलब के तवज्जो के साथ मरीज के ऊपर कई घंटों तक जो है वो रुकना पड़ता है। तो अब इसके लिए उलमा ने इजाजत दी कि ऐसा डॉक्टर जो मुसलसल ऑपरेट कर रहा है या किसी मुसलसल ऐसे काम में कि उसको छोड़ नहीं सकता, अगर छोड़ता है तो मरीज के मरने का खतरा है, तो इस सूरत में वो जोर की नमाज के वक्त जब दाखिल होने लगा है तो दोनों नमाजें जमा कर ले, जोर और असर को। इसी तरह वो मरीज जिसको कोई तहारत बार बार करवाने वाला नहीं, एक दफा वो तहारत कर ले, 2 नमाजें जमा कर ले, हालांकि वो मुसाफिर भी नहीं, खौफ भी नहीं, लेकिन बीमारी तो है, उज़र तो है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बगैर उज़र के क्यों 2 नमाजें जमा की? ताकि उम्मत को बता सकें
کہ صرف سفر میں ہی 2 نمازیں جمع کرنا جو ہے وہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں، بلکہ حضر کے اندر بھی اپنی جگہ پہ بھی اگر کوئی عذر بن جاتا ہے تو امت جمع کر سکتی ہے، جبکہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں ہوگا، جبکہ دوسری طرف علماء کہتے ہیں اس پر عمل ہے۔ اور اسی طرح شراب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4تھی بار شراب پینے والے کو قتل کروایا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، جبکہ جس حدیث پہ اجماع کر کے علماء کہتے ہیں کہ قتل نہیں کیا جائے گا وہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب پینے والے کو 4تھی بار قتل کیا ہے، یہ حد نہیں ہے، یہ تعزیرن ہے، یہ حد نہیں ہے، یہ تعزیرن ہے۔ اگر وہ چھوڑ بھی دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، چونکہ حد معاف نہیں ہوتی لیکن تعزیر معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ہم کہیں گے وہ جو حدیث جس سے تم استدلال کرتے ہو کہ اللہ کے نبی نے 4تھی بار قتل نہیں کیا وہ چھوڑنے کا تھا، تو لہذا چھوڑ بھی سکتا ہے، قتل بھی کروا سکتا ہے، لیکن اگر قتل کروائے گا تو تعزیرن کروائے گا، حدن نہیں کروائے گا، چونکہ حد کبھی معاف نہیں ہوتی، بادشاہ، قاضی، حکمران چھوڑ نہیں سکتا، کسی کو حد معاف نہیں کر سکتا۔ لہذا اس وجہ سے پہلی، دوسری، تیسری بار شراب پینے پر کوڑے لگائے جائیں گے، 4تھی بار قاضی یا حاکم کے اختیار میں ہے کہ قید کی سزا دے یا تعزیرن قتل کروا دے۔ جس نے تیسا حکم، جس نے دنیا میں شراب پی، جس نے دنیا میں شراب پی اور بغیر توبہ کے فوت ہو گیا تو جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا، نمبر 1۔ اگر جنت میں چلا بھی جائے تو جنت کی شراب نہیں پی سکے گا۔ اور جہنم کے اندر بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر مدمن الخمر ہے، اگر مدمن الخمر ہے، ہمیشہ ہمیشہ شراب پینے والا ہے، شراب کا عادی ہو چکا ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ بعض حدیث کے اندر یہ ہے، لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ علماء نے اس حدیث کی تعویل یہ کی ہے کہ مطلب مدمن الخمر، شراب کو ہمیشہ پینے والا، اس پہ ہمیشگی کرنے والا آدمی بھی جہنم میں جائے گا، مطلب یہ کہ پہلی دفعہ سیدھا جہنم میں جائے گا لیکن اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، اور اس کو جہنمیوں کے خون اور پیپ سے پلایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رجلا قدیم من جیشان، جیشان علاقے سے جو کہ یمن کا علاقہ ہے، وہاں سے ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، وجیشان من الیمن، اور یہ یمن کا ایک علاقہ ہے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان شراب یشربونہ، اس شراب کے بارے میں جو پیتے تھے، کوئی مشروب تھا جو تیار کرتے تھے، وہ مکئی سے تیار کرتے تھے، تو اس نے وہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے علاقے کے اندر بِأَرْضِهِمْ، یعنی یشربونہ بِأَرْضِهِمْ، ایسا شراب، ایسا مشروب جو اپنے علاقے میں پیتے تھے، کس چیز سے تیار ہوتا تھا؟ من الذرۃ، ذرہ کہتے ہیں مکئی کو، مکئی سے تیار کرتے تھے، یقال لہ المزر، اسے مزر کہا جاتا تھا۔ تو یہ مزر نامی جو مشروب تھا یہ مکئی سے تیار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ مکئی سے تیار کردہ جو مشروب ہے ہم پی سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے وہ مشروب کیسا ہوتا ہے، اس وجہ سے مفتی کو چاہیے سوال جو سائل ہے اس سے اس کی پہلے حقیقت اور حکم پوچھے، یہ نہ ہو کہ سیدھا کہہ دے جائز ہے یعنی ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صاحب چونکہ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، آپ نے پوچھا ابا مسکرن ہو، کیا وہ نشہ آور بھی ہے؟ یعنی آپ نے یہ نہیں پوچھا اچھا تم کیسے بناتے ہو اور پھر کتنے دن رکھتے ہو، کیا کرتے ہو، آپ نے سیدھا اس کا حکم پوچھا، کیا اس کے اندر نشہ تو نہیں، علت پوچھی، ابا مسکرن ہو، کیا وہ نشہ آور تو نہیں؟ قالا نام، تو اس صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول نشہ آور تو ہے، نشہ تو اس کے اندر ہوتا ہے۔ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یہ قاعدہ آپ نے بتا دیا۔ فرمایا ان علی اللہ عز وجل عہدا، اللہ نے اپنے اوپر یہ عہد کر لیا ہے، لمن یشرب المسکرہ، جو بھی نشہ آور چیز پیتا ہے، جو بھی نشہ آور مشروب پیتا ہے، وہ شراب ہو یا کوئی اور ہو، ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ اسے جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون اور پیپ پلائے گا، ان یسقیہ کہ اسے پلائے، من طینۃ الخبال، طینۃ الخبال سے۔ طینۃ الخبال علماء کی 2 آراء ہیں، بعض کہتے ہیں اس سے مراد جہنم کی نہر ہے اور اس نہر کے اندر جہنمیوں کے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، بعض کہتے ہیں جہنمیوں کا خون اور پیپ ہے لیکن تعارض نہیں، ٹکراؤ نہیں، چونکہ نتیجہ ایک ہی ہے، جہنمیوں کا پیپ اور خون اسے پلایا جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وما طینۃ الخبال، طینۃ الخبال سے کیا مراد ہے؟ قال، آپ نے فرمایا عرق اہل النار، یا تو جہنمیوں کا پسینہ ہے، او اسارۃ اہل النار، یا ان کا پیپ ہے، ان کے جسم سے نکلنے والا گندا پیپ اور خون جو ہے یہ اسے پلایا جائے گا۔ اس کا مطلب جہنم میں جائے گا تو پلایا جائے گا اس کو، اور یہ بہت بڑی وعید ہے۔
اور یہ بہت بڑی وعید ہے اور یہ کبیرہ گناہ کی علامت ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی حدیث ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے وہ جنت کی شراب سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات اس معنی کے اندر وارد ہوئی ہیں جس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ شراب پینے کی وعید اور سزا جو ہے وہ بیان کی گئی. شراب سے متعلقہ کچھ متفرقات ہیں ایک دو جن کو یہاں ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دیگر جو نشہ آور اشیاء ہیں ان کا کیا حکم ہے. شراب کے علاوہ دیگر نشہ آور اشیاء کو عربی زبان میں مخدرات کہتے ہیں. عربی زبان میں مخدرات جس کو ڈرگ کہتے ہیں, پاؤڈر کہتے ہیں, شیشہ کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب نام آ چکے ہیں بازار کے اندر. کتنی ایٹمز جو ہیں آپ کسی نشئی سے جا کے پوچھیں, شروع کر دیں ذرا اس کو, وہ آپ کو بتائے گا. کہتا ہے یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, یہ وہ گن گن کے بتائے گا اور وہ سارے سٹیج گزار چکا ہوتا ہے. سب یہ جو سٹیپ ان کو کراس کر کے آخری مرحلے پہ پہنچ چکا ہوتا ہے, بس موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اللہ المستعان. کئی کتنے خوبصورت نوجوان, کتنی خوبصورت نوجوان لڑکیاں لڑکے, مطلب اللہ نے ان کو دنیا کے اندر حسن دیا, جوانی دی, سب کچھ دیا, لیکن ڈرگز میں ان چیزوں میں آ کے اپنی جوانی کو برباد کر بیٹھتے ہیں, اپنے حسن کو تباہ کر بیٹھتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی کو بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں. اور پھر آخری سٹیج پہ جب پہنچتے ہیں وہ جو انجیکشن والا ہوتا ہے وہ آخری سٹیج ہوتا ہے اور پھر وہ انجیکشن لگا کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسرائیل جو فرشتہ موت ملک الموت ہے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کسی وقت بھی موت آنے والی ہے. اور وہ مایوس ہو چکے ہیں, بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں بالکل زندگی سے. ان کو کوئی کسی دنیا سے سروکار نہیں ہوتا اور کئی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جب کچھ لینے کو خریدنے کو نہیں ملتا تو جو گٹر ہوتے ہیں نا, گندے گٹر, ان کے ڈھکن اٹھا کے لوہے کے بیچ کے وہ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں. جو ان کو چیز نظر آتی مسجد کا پائپ کاٹ کے لے جاتے ہیں, مساجد کے پائپ کاٹ لیتے ہیں پانی والے, مسجد کی ٹوٹیاں اتار لیتے ہیں, گٹروں کے ڈھکن اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو چیز ان کو ملتی ہے چونکہ وہ مجبوری بن چکی ہے, ان کی مجبوری بن چکی ہے, وہ ابھی اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ المستعان. تو شراب کے علاوہ دیگر جو نشہ آور اشیاء ہیں اس کو عربی میں مخدرات کہتے ہیں, جو ہماری زبان میں جس کو ڈرگز اور یہ شیشہ اور یہ پاؤڈر اور یہ ساری چیزیں ان کو مخدرات کہتے ہیں. اور یہ بہت بڑا جرم ہے قانونی, مطلب کہ یہ قانونی اعتبار سے بہت بڑا جرم تصور ہوتا ہے, خصوصاً جو خلیجی ممالک ہیں, سعودی عرب خصوصاً, اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کی سزا بڑی سخت ہے, سزا اس کی بہت بڑی سخت ہے. اس سے مراد ہر قسم کا وہ مواد ہے جو جسم اور عقل کو تباہ کر دیتا ہے اور کئی موذی امراض کا موجب بنتا ہے. کینسر سب سے بڑی بیماری ہے جو ان لوگوں کو لگ جاتی ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے. ایسے مواد کا استعمال, اس کی خرید و فروخت, اسے بنانا, یہ سب جرم اور حرام ہے. یہ سب جرم اور حرام ہے اور یہ جرم اور حرام بھی ہے اور یہ شراب کی طرح ہی ہے. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں ایسا کام کرنے والے کے لیے حاکم کوئی مناسب سزا منتخب کرے اگرچہ قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے. یہ جو ڈرگز وغیرہ یہ چیزیں بیچتے ہیں خصوصاً ان کی سزا لینے والوں سے بھی زیادہ سخت ہے, ان کی سزا لینے والوں سے بھی زیادہ سخت ہے. البتہ اس کے اندر یہ قاضی اور حاکم کے اختیار میں ہے, وہ چاہے تو قتل کروا دے, یعنی صرف یہاں کوڑوں کی بات ہی نہیں, یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے, تو قتل کروا دے یا ان کو تعزیری سال. اسی طرح ہی وہ چیزیں جو انسانی بدن میں فطور پیدا کرتی ہیں, انسانی جسم میں فطور پیدا کرتی ہیں, کئی ایک بیماریوں کو جنم لیتی ہیں, جیسا کہ سگریٹ ہے, تمباکو والا پان ہے, اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا جدید قسم کی اشیاء اور چیزیں آ گئی ہیں, حقہ اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں, چونکہ یہ دینی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہیں. دینی اعتبار سے کیسے نقصان دہ ہیں, کون آپ میں سے بتائے گا؟ ہاں بتائیے نورین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایک تو انسان کے جو جان پہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا, اور نشے والی چیزوں سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اس کے علاوہ عبادات میں بھی خلل آ جاتا ہے, کیونکہ جو نشئی آدمی اس کو تو پتہ نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, تو اس کی نماز بھی غلط ہو جائے گی. اور اگر روزے سے ہے تو پتہ نہیں کھایا نہیں کھایا, جب نشے کی طلب ہوئی تو ہو سکتا ہے روزے میں ہی وہ پینا شروع کر دے اپنے نشہ آور چیزیں. تو دونوں طریقے سے اس کو یعنی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, رائٹ. یعنی بسا اوقات جو ہے وہ آدمی دین کا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے. میں چند ایک کی طرف آپ نے بھی ذکر کیا, میں اس کی اور ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں. مثلا وہ بندہ سگریٹ کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رکھتا, سگریٹ کی وجہ سے مسجد میں نہیں جاتا کیونکہ سگریٹ وہ جیب میں ہوگی مثلا. تو اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب سگریٹ پی کر مسجد میں جاتا ہے
تو انسان تو نفرت کرتے ہی ہیں، اللہ کے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْآدَمِي یا مِنْهُ الْإِنسان، جن چیزوں سے انسانوں کو کراہت ہوتی ہے، انسانوں کو اذیت پہنچتی ہے، انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔ اور جب بھی یہ مسئلہ آتا ہے تو میں یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے روکا ہے، جو کہ حلال ہے، جو کہ حلال ہے، لہسن اور پیاز حلال ہے، اس کے باوجود بھی انہیں کھا کر مسجد میں آنے سے روکا ہے، تو یہ جو سگریٹ اور یہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں علماء بہت سارے اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں، یہ کیسے پی کر مسجد میں بندہ آ سکتا ہے؟ جب پیاز اور لہسن کی سمیل اللہ کے گھر کے اندر مسجد میں قبول نہیں ہے اور برداشت نہیں ہے، تو یہ کیسے برداشت؟ اس وجہ سے یہ دینی نقصان ہے، اور کیا ہے؟ فرشتوں کو اذیت پہنچا رہا ہے، انسانوں کو، ساتھ والوں کو اذیت پہنچا رہا ہے، اور عقلی اور مالی نقصان تھوڑے ہیں، یہ عقل پر اثر انداز ہوتی چیزیں۔ اور باقاعدہ سگریٹ والی ڈبی کے اوپر آپ نے دیکھا ہے اتنی خوفناک تصویریں بنی ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر دکھایا ہوتا ہے جی گردے بالکل جل کے سیاہ ہو جاتے ہیں، سانس کی نالیاں ایسی ہو جاتی ہیں، کینسر لگ جاتا ہے، دل کو ایسے بنایا ہوتا ہے، یعنی اگر بچہ دیکھ لے تو ڈر جائے، لیکن اس بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اوپر دیکھ رہا ہے سب کچھ، لیکن اور وزارت صحت بھی اوپر لکھ رہی ہے سب کچھ، لیکن بیچی بھی جا رہی۔ بڑی عجیب بات ہے ویسے یہ تو۔ آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے سامنے بھی اگر جنت اور جہنم کر دی جائے نا کہ یہاں جو جانا چاہتا چلے جاؤ، تو لوگ پھر بھی جہنم کی طرف ہی بھاگیں گے۔ ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ اگر جنت سامنے کر دو تو جنت میں جائیں گے، یہ تو پھر بھی کئی جہنم والی جانے والی سائڈ پہ بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ مالی نقصانات، فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی گھر کے اس کے دیگر افراد کا بھی نقصان ہے۔ اب اس نے سگریٹ کے لیے پیسے لینے ہیں، جہاں سے مل جائیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، سگریٹ لے گا، اگر نہیں تو ادھار لے گا، گھر والوں کو کھانا ملے یا نہ ملے، کپڑے لباس ملے یا نہ ملے، اس نے سگریٹ کی ڈبی جو 5-10 جو روزانہ اس نے پھونکنی ہے وہ روزانہ لے گا ہی لے گا۔ اللہ جانتا ہے کئی بندے 10-10 ڈبیاں 12-12 ڈبیوں سے بھی کراس کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ تمباکو ایسی چیز جس کو کھوتا بھی نہیں کھاتا، یہ ایسی چیز ہے جس کو کھوتا بھی نہیں کھاتا، یہ بندے کھائے جا رہے ہیں، اس کو سونگے جا رہے ہیں، وہ بھی دور سے گزر جاتا ہے۔ اگر تمباکو پڑا ہو تو اس کے کوئی حیوان قریب نہیں آتا، تمباکو کی فصل ہو اس کے قریب سے کوئی نہیں گزرتا، کوئی جانور نہیں گزرتا اس کے قریب سے، لیکن انسان دیکھ لیں جیبوں میں ڈال کے پھر رہے ہیں اور پھونکے جا رہے ہیں۔ اور اتنے ان کی ہاں تمباکو کی قدر ہے، اتنی قدر ہے کہ بعد چھپ کے پیتے ہیں۔ اگر صحیح ہے تو چھپ کے کیوں پیتے ہو؟ جوتے کے اندر کیوں رکھتے ہو گندی جگہ پہ؟ بڑی عجیب بات ہے ویسے، اور حیرانگی ہوتی ویسے ان لوگوں پر۔ ہمارے ایک استاد ہیں شیخ عبد المحسن عباد محدث مدینہ حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ اکثر کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بندہ اپنے پیسوں کو آگ لگا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ یہ نقصان ذکر کرتے ہیں سارے جو میں آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ بندہ اصل میں اپنے پیسوں کو جلا رہا ہے، آگ لگائے جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو کہیں یہاں ڈھیر لگا کے پیسوں کا اس کو آگ لگا دو، نہیں لگائے گا، لیکن یہ نہ جانتے ہوئے بھی اپنے پیسے جلائے جا رہا ہے، اپنی دولت کو جلا رہا ہے، آگ لگائے رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان الٹا ہے۔ اور بعض بندے اسی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور یہ خودکشی سے زیادہ متشابہ ہے اگر اس وجہ سے بندہ مر جاتا ہے تو۔ اللہ المستعان۔ ان چیزوں کو استعمال کرنے کی تعزیری سزا ہوگی، لیکن حد نہیں ہے، الا یہ کہ نشے کی حد کو پہنچ جائے، الا یہ کہ نشے کی حد کو پہنچ جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ سزا ہوگی، شراب کی سزا ہوگی، یعنی جو کوڑے ہیں۔ لیکن اگر اس تک نہیں پہنچتا تو پھر اس کو تعزیری سزا ہوگی، بیچنے والے کو بھی اور استعمال کرنے والوں کو بھی، اسلامی ریاست کے اندر۔ چلیے جی، یہاں تک تو مسئلہ تھا شراب اور اس سے متعلق کچھ چیزوں کا۔ آگے ہمارے پاس دوسرا مسئلہ ہے مرتد کی سزا کا۔ مرتد کسے کہتے ہیں، مرتد کا حکم کیا ہے، مرتد کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ہم اس مسئلے کے اندر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے الف، مرتد سے مراد رضامندی سے اسلام میں داخل ہونے کے بعد خارج ہونے والا مرتد کہلاتا ہے۔ اور کیسے خارج ہوگا؟
تین چیزوں سے، اقوال سے، افعال سے، یا پھر اعتقاد سے۔ عقیدہ ایسا رکھے کہ جو اسلام سے خارج کر دینے والا ہو، ایسی بات کرے جو اسلام سے خارج کر دینے والی ہو، ایسا عمل کرے جو اسلام سے خارج کر دینے والا ہو۔ اقوال، افعال، اعتقاد، یا اعتقاد، اقوال، افعال، تین چیزوں سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ علماء نے باقاعدہ نواقض ایمان کی جو باقاعدہ کتابیں اس سے متعلق اس کے اندر ذکر کیا، جیسے محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نواقض ایمان، نواقض ایمان کے نام سے، بعض نے نواقض اسلام کے نام سے، مختلف کتابیں اس عنوان سے موجود ہیں۔ تو نواقض ایمان جو چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر داخل ہیں۔ چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ مرتد کا حکم کیا ہے؟ مرتد کا کفر اصلی کافر سے بھی بڑا ہے۔ مرتد کا کفر اصلی کافر سے بھی بڑا ہے، کیونکہ وہ تو اسلام میں آیا ہی نہیں، لیکن یہ اسلام میں آنے کے بعد، اسلام کو حق سمجھنے کے بعد، اسلام کی حقانیت کو جاننے کے بعد، کتاب و سنت کے دلائل کو، سب کچھ حقانیت کو پڑھنے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اسلام جس کو اللہ نے سب سے بہترین دین قرار دیا ہے، یہ نعوذ باللہ سب سے بدترین دین ہے، اور جس کی طرف جا رہا ہے وہ اس کے ہاں سب سے بہترین ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مرتد کی سزا کے حوالے سے جو ملحدین اعتراضات کرتے ہیں، ان کے تفصیلی جوابات ہمارے جو ریکارڈنگ ہے، ہمارے پروگرام جس پہ ہوئے ہیں حدود کے حوالے سے، اس میں مرتد کی سزا پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا تفصیلی جواب ہمارے پروگرام کے اندر موجود ہے یوٹیوب چینل پہ، محدث میڈیا پہ۔ جو آپ میں سے استفادے کے لیے سننا چاہے وہ یوٹیوب چینل سے یہ مرتد کی سزا کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس پر الگ ایک ہمارا پروگرام، حد زنا پر الگ پروگرام ہے، حد شراب پر الگ پروگرام ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر حدود ہیں ان کے حوالے سے الگ الگ پروگرام ہمارے موجود ہیں یوٹیوب چینل پر۔ جو آپ میں سے استفادے کے لیے ان کو مطلب اعتراضات کے جوابات جاننا چاہتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے، چونکہ ہمارا یہاں موضوع نہیں ہے۔ مرتد کا کفر جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ اصلی کافر سے بھی بڑا ہے، اور ردت جو ہوتی ہے، ردت اصل میں مرتد ہونے کو کہتے ہیں۔ ردت آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی اور مرتد کے لیے جہنم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجب کر دینے والی، بشرطے کہ وہ بغیر توبہ کے مرے۔ اگر بغیر توبہ کے مرا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ جب کسی مرتد کو قتل کر دیا جائے یا وہ بغیر توبہ کے مر جائے، یا بغیر توبہ کیے مر جائے، تو وہ کافر تصور ہوگا، نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ ہی اسے جو ہے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اس کو الگ کہیں جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا، الگ کہیں جا کے کافروں کے قبرستان میں اس کو جا کے دفن کرو۔ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کا کوئی رائٹ اور حق نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے الگ قبرستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو مرتد ہو جائے تم میں سے، پھر جائے اپنے دین سے، فیمت اور مر جائے، وہوا واو حالیہ ہے، وہوا واو حال کا معنی دے رہی ہے، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، یعنی اس حال میں مرے کہ وہ کفر پہ ہو، فاولئک حبطت، یعنی دوبارہ رجوع نہ کر سکے حق کی طرف، فاولئک حبطت اعمالهم، بس یہی وہ لوگ ہیں جو اس حال میں مرتے ہیں، حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے دارین میں ہی اعمال برباد ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک اصحاب النار، اور یہی اہل آگ ہیں، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس کے اندر۔ تو اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے، ایک تو وہ مرتد ہے، کافر ہے، ان کے اعمال دنیا میں ہی برباد، یہ ان کی نیکیاں آخرت میں کام نہیں آئیں۔ اسی سے متعلق ایک مسئلہ ہے جو یہاں مطلب کہ اس ارتداد کے حوالے سے، وہ ہے صحابی کی تعریف کا۔ صحابی کی تعریف یہ ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لقی مؤمنا به ومات علی الاسلام، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، یعنی صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حالت ایمان میں ملاقات کرے اور اس حال میں اس کو موت آئے،
اب اس تعریف کے ضمن میں اس کی شرح میں حافظ ابن حجر نے کئی علماء نے اس کی بہت لمبی چوڑی وضاحت اور ڈیٹیل ذکر کی ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا دیگر جمہور سے اختلاف بھی موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ حالت ایمان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتا ہے اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یا یعنی اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، کافی سالوں کے بعد دوبارہ پھر مومن ہو جاتا ہے، اب بتائیے اسے صحابی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، ماشاءاللہ کافی سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ذرا نیا بندہ کوئی سلیکٹ کرتے ہیں، نیا انسان۔ آپ بتائیے، آفشین آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ جی وہ مرتد نہیں کہلائے گا، آئی مین کہ اس کی وفات تو نہیں اس کو ہوئی نا ابتداء پہ، کر رہا ہوں بریک 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 صحابی کہلائے گا۔ بریک 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 میں مسئلہ جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ اور ہے، وہ یہ ہے مسلمان تو ہے چونکہ وہ دوبارہ اسلام کی طرف آ گیا ہے، لیکن کیا اس کو صحابی کہیں گے؟ یہ سوال۔ ہاں جی کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایک شرط پوری ہوگی، اور دوسری شرط یہ کہ وہ بحالت ایمان پہ فوت ہو، تو ابھی تو وہ زندہ ہے نا، فوت تو نہیں ہوا۔ ہاں احسنتی، احسنتی یا آفشین، احسنتی۔ تو یہاں شرط یہ ہے کہ اس کو موت حالت ایمان میں آنی چاہیے، اس کو موت، جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی سے حالت ایمان میں ملاقات کرے اور پھر مرتد ہو کر دوبارہ مسلمان ہوتا ہے تو مرتد ہونے کی وجہ سے جو نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف تھا وہ اس سے چھین لیا گیا ہے، یعنی اللہ کے نبی کا صحابی ہونا شرف کی بات ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مرتد ہوا ہے نا تو اس مرتد ہونے کی وجہ سے وہ شرف اس سے چھین لیا گیا ہے۔ اب وہ دوبارہ اگر اللہ کے نبی سے ملاقات کر لیتا ہے تو صحابی کہیں گے، وگرنہ اسے صحابی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس سے مرتد ہونے کے بعد وہ شرف چھین لیا گیا، اب وہ دوبارہ اس کو شرف نہیں مل سکتا الا کہ اگر اللہ کے نبی سے دوبارہ ملاقات کر لیتا ہے۔ لیکن راجع بات یہ ہے، اس وجہ سے حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب صحابی کی تعریف ذکر کی تو ساتھ ایک جملہ بولا ہے، اور وہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں هو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخللت به ردۃ علی الصح ولو تخللت به ردۃ علی الاصح، یعنی اگرچہ کچھ دیر کے لیے مرتد بھی رہا ہو لیکن صحیح قول کے مطابق وہ صحابی ہے۔ اگر وہ دوبارہ اسلام پہ مرتا ہے، اسلام پہ فوت ہوتا ہے، تو اس کو اگر موت اسلام پہ آتی ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے، مطلب کہ لیکن چونکہ اس کا تعلق اس اعتبار سے یہاں تھا، حتیٰ کہ اگر دو دفعہ بھی مرتد ہو کر وہ اسلام پہ مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو بھی صحابی کہلائے گا۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے کے اندر کئی لوگ مرتد ہوئے، دوبارہ مسلمان ہوئے، پھر مرتد ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، اور یہ مسلمان ہو کر فوت ہوئے۔ اور کئی جو ہے وہ ایک دفعہ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات بھی کی، پھر مرتد ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر مرتد ہوئے، مرتد ہو کر مرے۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں تاریخ کے اندر، ان کے نام اور ساری تاریخ ان کی موجود ہے۔ ہاں ہمارا سر یہ جو آیت ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ واو حالیہ ہے، یعنی کہ اس بات سے بھی تو اس بات پہ استدلال ہو جاتا ہے نا؟ کیسے مطلب؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل اس کا مد مقابل یہ ہے کہ وہ کافر، اگر وہ مومن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ہی ہے اور صحابی بھی ہے۔ بالکل احسن تھی۔ چلیے جی، تو یہاں اس کے اندر یہ وعید بیان ہوئی ہے مرتد کی، اور قصہ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں۔ اکرمہ مولا ابن عباس، عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام اور محدث اور امام اور تابعی ہیں، کہتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ حرک قوما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو جلا دیا، حضرت علی نے آگ لگا دی، لوگوں کو جلا دیا غصے میں آ کر۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی کو الہ کہنے والے تھے، جو حضرت علی کو اپنا خدا مانتے تھے، یہ ہمارا الہ ہے، اور یہ ابن سبا یہودی کے پیروکار تھے۔ حضرت علی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے مجھے الہ بنا دیا ہے۔ حضرت علی نے ان کو جلا دیا، ان کو آگ لگا دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو جب معلوم ہوا کہ حضرت علی نے
مرتدین کو جو مرتد ہو گئے ہیں ان کو جلا دیا ہے. تو فرمانے لگے، کہنے لگے لو کنت انا لم احرکہم، اگر میں علی کی جگہ پر ہوتا تو میں انہیں جلاتا نہ بلکہ انہیں قتل کرتا. کہتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح تم عذاب نہ دو. یعنی آگ سے جلا کر عذاب دینا یہ اللہ کا خاصہ ہے. اللہ ہی اپنے بندوں کو عذاب دے سکتا ہے، بندے بندوں کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتے، بندے بندوں کو عذاب نہیں دے سکتے. اور چونکہ جلا کر عذاب دینا دردناک قسم ہے اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے. کہتے ہیں وَلَا قَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں اس طرح قتل کرتا، حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں حضرت علی کے مقابلے میں، ماتے کہ میں ان کو اس طرح قتل کرتا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو، جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان کو افسوس بھی ہوا، جب یہ حدیث کا علم ہوا انہیں افسوس بھی ہوا کہ میں نے غلط کیا. اچھا یہاں ایک اور بڑی عجیب بات ہے جو تاریخ میں یہ بات منقول ہے کہ جب ان لوگوں کو یہ جو عبداللہ بن سبا یہودی کے پیروکار جنہوں نے حضرت علی کو الہ کہہ دیا تھا، ان کو خدا مانتے تھے، آج بھی کئی لوگ موجود ہیں زندہ و حیات ہماری قوموں کے اندر، ہمارے قبیلوں خاندانوں کے اندر موجود ہیں جو کہتے ہیں علی مشکل کشا، حاجت روا سب کچھ ہے، اور خدا سے بھی آگے، اللہ سے بھی آگے ان کو مقام دیتے ہیں. اگر آپ یہ ان کو یہ تقریریں سنیں نا ان کی جو مجلس اعضاء میں کرتے ہیں، آپ دیکھیں وہاں تو نعوذ باللہ اللہ سے بھی اگلا مقام دیتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو آپ اس حدیث کو پڑھیے کہ حضرت علی نے ان کے ساتھ کیا عشر کیا تھا جو ان کو الہ کہنے والے تھے، علی نے ان کو جلا دیا تھا. بہرحال یہاں جو ایک لطیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت علی ان کو جلا رہے تھے نا تو وہ آگے سے کہہ رہے تھے اب تو ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ علی خدا ہے کیونکہ جلانے کا عذاب خدا ہی دے سکتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. حضرت علی ان کو جب جلانے لگے، آگ میں ڈالنے لگے تو وہ خوش ہو کے چھلانگے لگا رہے تھے، باغ باغ کے چھلانگے لگا رہے تھے، کہتے اب ہمیں یقین ہو گیا کہ علی خدا ہے کیونکہ جلانے کا عذاب خدا ہی دے سکتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. بعض خود کود کود کے اندر جا رہے تھے. تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو دین کو بدل دے اس کی. اچھا یہاں دینہ ہو یہاں اس سے تو اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی عیسائی اپنے دین کو چھوڑتا ہے تو عیسائی یہ قانون نہیں بنا سکتے. من بدل دینہ سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی اپنا دین بدلتا اسے قتل کر دو. سوال یہ ہے کہ کیا عیسائی یہ قانون نہیں بنا سکتے کہ جو ہمارا دین چھوڑے گا اسے قتل کیا جائے گا؟ ہاں بتائیے اسامہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، نہ کہ اور دیان. لیکن یہاں تو خاص نہیں کیا گیا، یہاں تو خاص نہیں کیا گیا من بدل دینہ ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو وہ دین اسلام ہے، نہ کہ کوئی اور دین. وہ اشارہ میں قرآن سے باقی بھی تو دین تو آسمانی دین ہی ہے، وہ بھی بالکل آسمانی دین ہے، لیکن قرآن مجید میں واضح طور پہ صریحاً یہ بتا دیا گیا کہ دین جو اب باقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. ٹھیک ہے، احسن، نہ کہ کوئی اور. احسن یا اسامہ احسن. ہاں نورین آپ کے پاس کیا اضافہ ہے؟ استاذ باقی جو ہم نے جیسے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کی اپنی جو کتابیں چاہے وہ تحریف شدہ ہوں اس میں بھی یہ ہے کہ ایک اور نبی آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتظار میں تھے، ان پہ دین ختم نہیں ہوا تھا. اس لیے ہو سکتا ہے وہ یہ ہو کہ جو عیسائی ہیں وہ بعد میں مسلمان ہو جائیں، وہ اسی انتظار میں تھے، لیکن پھر وہ اپنے منمانی اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہے. لیکن جو اصل عیسائی تھے وہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہی آخری نبی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اپنی کتابوں کے اندر بھی دین اسلام کو آخری دین قرار دیا گیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو آخری رسول قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الدین عند اللہ الاسلام یہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری نبوت چل رہی ہو اور میرا نبی آخری آ جائے تم سب نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس کے ساتھ ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ کسی بھی یہودی اور عیسائی امت میں سے، میری امت میں سے کسی بھی یہودی اور عیسائی کو میرا پیغام پہنچے اور وہ ایمان نہ لے کر آئے الا دخل النار، مگر وہ آگ میں داخل ہوگا. اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر تو یہ لوگ کہہ دیں کہ ہمارے دین مطلب یہ آخری دین ہے اور ہمارے دین برحق ہیں تو پھر ہم کہہ دیں گے اور ہمارے دین کے اندر تحریف نہیں.
مطلب یہ اس کا دعویٰ کر لیں کہ ہمارے دین کے اندر تحریف نہیں ہے، کتابیں ہماری بالکل اسی طرح جیسے نازل ہوئی تھی، ہمارا دین محفوظ ہے اور اس کے اندر عالمگیریت ہے، اس کے اندر فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے محاسن یہ ہیں، تو پھر ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی. لیکن جب ہمارا دین ناسخ ہے، باقی سارے ادیان منسوخ ہیں، تو کوئی بھی دین کوئی بھی مذہب اپنے مذہب کے چھوڑنے والوں پر یہ قانون نہیں لگا سکتا کہ جی جو ہمارے دین کو چھوڑے گا، ہمارے مذہب کو چھوڑے گا، اس کو ہم رجم کر دیں گے، اس کو ہم قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ حق کی طرف آ رہے ہیں. وہ حق نہیں ہے، یہ ان کے باقاعدہ علماء اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں، ان کے کئی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کئی ہزاروں لاکھوں عیسائی جو ہیں وہ تاریخ کے اندر مسلمان ہوئے ہیں. تاریخ اس بات کی شاہد ہے. ان کے بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے علماء ان کے جو ہے وہ عیسائیوں کے اور یہودیوں کے مسلمان ہوئے ہیں. صحابہ کرام میں عبداللہ بن سلام ہیں اور کئی ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ دین اسلام دین برکت، اور ہماری کتابوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی گواہی اور شہادت موجود ہے، اور آج بھی بشارات موجود ہیں تورات اور انجیل کے اندر. جو کتاب بائبل ہے اس کے اندر آج بھی بشارات موجود ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ نبی آئے گا، اور بشارت دی گئی ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ قانون نہیں بنا سکتے، وہ یہ قانون نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ قانون شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، نہ ان کی شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ہماری شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. ردت 3 طرح کی ہے. اعتقاد رکھنے سے مرتد ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت میں کسی شریک ہونے یا رسولوں کا جھوٹا ہونے کا اعتقاد رکھنا، یا رسولوں کے جھوٹا ہونے کا نعوذ باللہ اعتقاد رکھنا، یا آسمانی کتابوں میں سے کسی کا انکار کر دینا. اس کے علاوہ دیگر جو نواقض ایمان جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ہے، وہ سارے اس کے اندر شامل ہوں گے. قول کے ساتھ مرتد ہو جانا، یعنی زبان سے کوئی ایسی بات کر دینا جس سے انسان مرتد ہو جائے، جیسے اللہ کو گالی دینا، رسول کو گالی دینا، کسی آسمانی کتابوں میں کسی کتاب کو گالی دینا، فرشتوں کو گالی دینا. اس کے علاوہ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دینا، کسی کو نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ جو ہے وہ نبی ماننا، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا اقرار نہ کرنا، اس کا انکار کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، حلال کو حرام کر دینا، شاعر اللہ کے ساتھ استہزاء کرنا، دین کا استہزاء کرنا. قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، کہ نبی ان کو بتا دو کہ کیا تم اللہ، اس کی آیات اور رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول نہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، تم اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ استہزاء کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو ہم مذاق کر رہے ہیں. اور بعض علماء کے یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر سب و شتم کرنے والا بھی کافر ہے، اور ان پر کفر کے فتوے لگانے والا جو صحابہ کرام کے مرتد ہونے کا قائل ہے، ابو بکر کو مرتد نعوذ باللہ کہتا ہے، عمر کو مرتد کہتا ہے، وہ بندہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ان کی صداقت اور امانت کا اعلان قرآن کریم میں ہے. ان کی صداقت اور امانت اور ان کی عدالت کا اعلان اللہ نے بھی کیا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے بھی کیا ہے. تو گویا کہ جو ان کی عدالت اور ان کی صداقت اور ایمان کا انکار کر رہا ہے، گویا کہ وہ قرآن اور حدیث اور آیات کا نصوص کا انکار کر رہا ہے. وہ صرف خالی ان کے نہیں بلکہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اور میں کہتا ہوں جو صحابہ کرام کی امانت داری، صداقت اور ایمان پہ شک کرتا ہے، وہ قرآن پہ بھی شک کر رہا ہے، وہ حدیث پہ بھی شک کر رہا ہے، کیونکہ یہی وسیلہ ہے ہمارے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان. اگر اس وسیلے کو ہم سائڈ پہ کر دیں، ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ قرآن لکھنے والے بھی تو صحابہ ہیں، پھر تم قرآن کو کیوں صحیح مانتے ہو؟ بڑی عجیب بات ہے یہ ویسے، کہ ایک طرف تو صحابہ کرام کو نعوذ باللہ یہ مرتد کہتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں قرآن کریم ٹھیک ہے، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، صرف امت کو دھوکہ دینے کے لیے. وگرنہ میں آپ کو بتاؤں ان کے یہاں قرآن کی بھی کوئی ویلیو نہیں. جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پہ سب و شتم کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، ان کے یہاں قرآن کی بھی کوئی ویلیو نہیں. صرف وہ اپنے قاری تیار کرتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، تلاوت ہیں، یہ صرف امت کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہمیں قرآن سے بڑا لگاؤ ہے، ہمیں قرآن سے بڑا تعلق ہے. در حقیقت میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کو قرآن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اصل میں عبداللہ بن سبا یہودی کی اولاد چلتی آ رہی ہے، جنہوں نے علی کو الہ کہہ دیا تھا. حضرت علی نے پھر ان کو جلایا تھا، زندہ جلا دیا تھا. فعل سے بھی بندہ مرتد ہو جاتا ہے، جیسے تحکیم الہ غیر اللہ، غیر اللہ کے قوانین کو حقیقت ماننا اور اپنے قوانین کو غلط سمجھنا. اسلامی قوانین کو کہنا کہ یہ تو بہت پرانے ہیں، قدیم ہیں، پس ماندہ لوگوں کے لیے ہیں، اور آج کل نئے قوانین یہ جو چل رہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں. جیسے میں پہلے بھی اس پر بات کر چکا ہوں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. دین اسلام سے کلی اعراض کر لینا، نہ سیکھنا نہ سکھانا،
کلی طور پہ دین سے اعراض کر لینا، یہ بھی علماء نے اس کو نواقض ایمان میں ذکر کیا ہے۔ بعض علماء کے یہاں کلی طور پہ نماز کو ترک کر دینا بھی نواقض ایمان میں سے ہے۔ دیگر عملی نواقض جو علماء نے کتابوں کے اندر ذکر کیے ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل ہوں گے۔ یہ تو صرف چند ایک مثالیں ذکر کی گئی، ورنہ اور بھی اس کے اندر چیزیں کئی آ سکتی ہیں جو آپ کو نواقض ایمان سے متعلق کتابوں کے اندر انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہمارا اس میں صرف تعزیرات کے حوالے سے کچھ ایک مسئلہ باقی ہے، یعنی مسائل کچھ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع مکمل ہو جائے گا، پھر آگے انشاءاللہ نئے موضوع کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔